اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بازبان داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، یہ ہے بس باب اس کے جو وہ نافرمانی اور عداوت کرتے رہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہ منع کرتے ایک دوسرے کو منکرات سے تو وہ فعل کیے ہی جاتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت سنگین ہے جو فعل یہ کر رہے ہیں۔ لوئنا، لان سے بن، رحم سے دور کیے گئے، لسان، زبان سے، یعتدون، تعدی کرتے، دوری رکھتے، یتناہون، روکتے، منع کرتے، فاربیڈنگ ایچ ادر، لبیسا، البتہ سخت ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نتائج کے لحاظ سے بہت سنگین چیز ہے، شورلی ہارڈ۔ بھائی اس سے پچھلی 2 آیات میں بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ ہر طرح کے شرک سے باز رہیں اور احکامات خداوندی کی پابندی کریں، اپنے دین میں ناحق مبالغہ آرائی نہ کریں اور ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیا ہے، کیونکہ وہ لوگ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 78 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق اس لعنت کے نتیجے میں یوم سبت کی خلاف ورزی کرنے والے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے میں موجود تھے، وہ لوگ بندر بن گئے۔ عقل مائدہ کی خلاف ورزی کرنے پہ جو لوگ ہیں وہ خنزیر بنا دیا گیا۔ ان دونوں گروہوں میں ایک قدر مشترک تھی، وہ یہ کہ یہ خود بھی برے کام کرتے تھے اور دوسروں کو برے کام کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور نہ ہی برے کاموں سے توبہ کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں بدتر اس سے بھی ثواب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، جن پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اور غضب ہوا ان پہ اور کر دیا ان میں بعض کو بندر اور خنزیر اور بندگی طاغوت کی، یہی ہے بدتر جگہ میں اور بہت بھٹکے ہوئے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر کو دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، بہت سنگین ہے جو اقدام کیے انہوں نے اپنے لیے کہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پہ اور عذاب میں وہ رہ پڑے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ اور نبی کا اور جو نازل ہوا ہے ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو نہ بناتے وہ ان کو دوست، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ترا، تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، کسی یتولون، دوست بناتے ہیں، ٹیکنگ ایز فرینڈس اور ٹیکنگ ایز allies، قدامت، آگے بھیجا، اقدام کیے، سینڈ فورتھ، ساختا، اس کا روٹ ہے سخت، سین خے توئے، ناپسندتی، نارضامندی یا کوئی بھی چیز جو قانون کے خلاف ہو اور سزا کی متقاضی ہو۔ اب اسی طرح کی صورتحال آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اکثر اہل کتاب کافروں سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات سے منع کیا گیا۔ اگر واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ کافروں سے دوستی نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے
اکثر لوگ سب کچھ جان لینے کے باوجود نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اسی کو فسق کہا جاتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں اہل ایمان کی عداوت میں یہودیت اور جو شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور پاؤ گے بہت قریب مودت میں اہل ایمان کے لیے جو کہتے ہیں ہم نصارى ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ ہے اس لیے کہ ان میں صاحب جستجو اور راہب ہیں اور چونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ مودہ میلان، چاہت، لگن، پیار، انگلش میں آپ کہیں گے افیکشن۔ کسی سین علم دوست عالم، رہبانن راہب، رے بے سے بنا جنہوں نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے، لذات دنیا سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ اس روٹ کے مفہوم میں خوف، احتیاط اور عاجزی کے پہلو شامل ہیں۔ اب ان نافرمانوں میں سب سے بڑھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودانہ طرز فکر اپنا رکھی ہے، اور دوسرا جو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ اہل ایمان سے دوستی کی چاہت رکھتے ہیں، اور اس دوستی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ علم دوست ہیں جبکہ کچھ تارک الدنیا عابد ہیں۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ ایمان لانے سے متکبر نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں تو نازل ہوا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھیں چھلکتی ہیں آنسوؤں سے عرفان حق کی بدولت۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس آپ لکھ لیں ہمیں شاہدین کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور جو آیا ہے ہمارے پاس حق۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہم طمع رکھتے ہیں ہمیں داخل فرمائے گا ہمارا رب قوم صالحین کے ساتھ۔ سامع، وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، they listen۔ آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیضو، بہہ اٹھتی ہیں، اوور فلوئنگ۔ دمع آنسو کو کہا جاتا ہے، ٹیئرز، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ان بھلے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو عرفان حق کی بدولت ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی شاید ان کے ساتھ شمار کر۔ اب جب کہ خود ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے اور یہ بالکل اسی کے مطابق ہے جو ہمارے پاس موجود آسمانی کتابوں میں درج ہے، تو اب وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان لانے سے رکے رہیں؟ اور ہمیں اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دیں۔ اکثر تفاسیر میں آیت نمبر 83 کی شان نزول شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم سے سورہ مریم کا تلاوت کرنا اور اس پر دربار میں موجود علماء کرام اور راہبوں کا رد عمل بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اس حرکت پہ جب ان کی قوم نے ملامت کی تو جو انہوں نے جواب دیا وہ آیت نمبر 84 میں مذکور ہے کہ حق سامنے آنے کے بعد ہمارے پاس ایسا کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں۔ اور ان آیات میں
ہمارے لیے بھی یہ پیغام موجود ہے کہ جب بھی حق بات سامنے آ جائے پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تسلیم کرنے اور اس پہ عمل کرنے سے روکے ہوئے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو ثواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی بدولت باغات جاری ہیں جن کے تحت نہریں رہتے رہیں انہی میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ ہے جزا احسان کرنے والوں کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری نشانیوں کی وہی اصحاب جحیم ہیں. فَأَصَابَهُمْ. تو ان کو بطور صلہ دیا. سو ریوارڈڈ دیم. ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کے عوض کوئی صلہ ملے اور عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ثواب. اب ان لوگوں کے بخوشی ایمان لانے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا. انہیں جنت میں داخل فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش رکھنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. جبکہ حق کو پہچان لینے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس کے مخالفت کرنے، ترویج حق کے راستے میں روڑے اٹکانے، ایسے لوگوں کا انجام آگ کا وہ گڑھا ہے جو ان کی ہر طرح کی راہیں مسدود کر دے گا. ان کی ذات کی نشو و نما رک جائے گی. تکالیف اور پریشانیاں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور وہ اس سے بھاگ کے کہیں نہیں نکل پائیں گے. ایک مختصر سا خلاصہ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے احکامات کی خلاف ورزی میں حد سے بڑھ گئے تو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی اور نتیجتاً وہ بندر اور خنزیر بن گئے. ان کے بڑے بڑے گناہوں میں شرک کرنا، دین میں مبالغہ آرائی، دنیا داروں کی اتباع، کافروں سے دوستی اور ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکنا شامل ہے. اہل ایمان کی مخالفت میں یہودانہ اور مشرکانہ طرز عمل کے حامل پیش رہتے ہیں، جبکہ علم دوست اور عاجزی رکھنے والے ان سے قریب ہونے کے خواہش مند رہتے ہیں. جب وہ لوگ قرآن کریم سنتے ہیں تو عرفان حق کی بدولت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان کے اس طرز عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جبکہ حق کی مخالفت کرنے والے عذاب میں جا پڑتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.